میری بہن ثانیہ مجھ سے صرف 1 سال چھوٹی ہے۔ لال گلابی گپلوں، بادامی آنکھوں اور گولڈن بالوں والی ثانیہ نے پیدا ہوتے ہی سب گھر والوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ میں بھی گوری چٹی رنگت کی دھان پان سی پرکشش بچی تھی۔ گو کہ ثانیہ والی چمک دھمک نہ تھی، مگر خوبصورتی میں کسی طور کم نہ تھی۔ یوں بھی گھر کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے میری اہمیت مسلمہ تھی۔ میری اہمیت میں زیادہ دخل میرے مزاج کا بھی تھا۔ میں بہت سلاجو طبیعت والی، محبت میں گندی ہوئی آسان سی بچی تھی، جبکہ ثانیہ شروع ہی سے ضدی، رونے دھونے اور دھونس جمانے والی۔ ثانیہ کا مجھ سے شروع ہی سے عجیب سا تعلق تھا۔ وہ امی ابو کی مکمل توجہ لینا چاہتی تھی۔ اپنی ذرا سی بھی محبت کا بٹوارا اسے گوارا نہیں تھا۔ گو کہ میں نے اس کے آنے کے بعد اپنی جگہ خود ہی چھوڑ دی تھی، مگر وہ پھر بھی میری رہی سہی جگہ سے بھی مجھے بے دخل کرتی رہتی۔ وہ 1 منٹ بھی مجھے امی ابو کی گود میں برداشت نہ کرتی، رو رو کے سانس کھینچ لیتی۔ میں نے بہت چھوٹے ہوتے ہی اس کے مزاج سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ ثانیہ ہمیشہ مجھ سے کھنچ کے رہتی۔ ہمارے ہوش سنبھالنے کے بعد میرے ساتھ سب سے پہلا فساد جو ثانیہ نے کیا مجھے یاد پڑتا ہے، وہ ہمارے نام پہ تھا۔ امی مجھے پیار سے رانی اور اسے ثانی کہتی تھیں۔ اسے اس پہ شدید اعتراض تھا کہ میرا نام اس سے اچھا ہے۔ اس کے بقول امی ابو نے میرا نام رانی رکھ کے مجھے اس پہ فوقیت دی ہے۔ وہ اس بات پہ اکثر میرا مذاق اڑاتی، کبھی مجھے چوڑوں کی رانی کہتی، کبھی دیوانی، مگر میرا نام مجھ سے نہ چھین سکی۔ ثانیہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، ہر وہ چیز جس پہ میں ہاتھ رکھتی وہ اسے چاہیے ہوتی۔ نہ دو تو گلا پھاڑ پھاڑ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ ابو کو روتے ہوئے بچے سخت ناپسند تھے۔ وہ بچوں کے رونے پہ امی کو خوب جھاڑا کرتے تھے کہ وہ بچوں کو کیوں رونے دیتی ہیں۔ ایسے میں امی بوکھلا جاتی۔ امی کی یہ کمزوری ثانیہ نے پکڑ لی۔ اب ابو کے دفتر سے واپس آنے کے ٹائم میری کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے رونا شروع کر دیتی۔ امی چمکارتی، پیار سے سمجھاتی، مگر آواز بلند ہوتی جاتی۔ امی ہار کے میرے پاس آتی اور مجھے کہتی، تم تو بڑی ہو نا، سمجھدار ہو، یہ ضدی ہے، یہ چیز اس کو دے دو۔ امی کو ثانیہ کو چپ کرانے کا یہی آسان حل نظر آتا۔ وقت کے ساتھ وہ میری ہر پسندیدہ چیز پر قبضہ کرتی گئی، چاہے میری گڑیا ہوتی یا کوئی پسندیدہ کتاب یا کوئی ڈریس یا شوز۔ اب مجھے امی کے رٹے رٹائے جملے بھی ازبر ہو گئے تھے کہ تم تو میری اچھی بیٹی ہو نا، تم تو سمجھدار ہو نا، تم تو بڑی ہو نا، تم تو سلجھو ہو نا۔
امی میری اچھائیوں کو میرے گلے کا پھندا بناتی گئیں، وہ مزید ضدی اور بدتمیز ہوتی گئی۔ میں مزید قربانی کا بکرا بن کے دبتی گئی۔